بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 4 آیات کو مکمل کیا۔ آخر میں ہم نے آیت پڑھی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مدد مانگتے ہو؟ اس آیت میں ہم نے یہ تو نہیں نہ بتایا کہ اللہ ہمیں اس چیز سے ہماری اس معاملے میں مدد فرما، اس چیز کی مدد فرما۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کی مدد مانگتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی جواب سکھایا، جو آج کا ہمارا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا چلا ہم کو، الصراط راستے پر، مستقیم سیدھے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سب سے پہلے لفظ ہے اہدی، ہدایت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا، راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا۔ بیسیکلی ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کسی بندے کو پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ راستہ دکھا دینا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سبھی لوگ یہ کر سکتے ہیں، کسی کو راستہ دکھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی کو راستے کے اوپر چلانا، ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق دینا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کر کے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، بے شک آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کسی کو ہدایت کے راستے پر چلا نہیں سکتے۔ من احببتا، اگرچہ آپ اس کو دوست ہی کیوں نہ رکھیں، آپ کا کوئی دوست پیار محبت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہدایت کے راستے کے اوپر چلانا، اس کے اوپر چلنے کی توفیق دینا، اور اس ہدایت کے راستے کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کی توفیق دے سکتا ہے۔ تو یہ تھے ہدایت کے 2 معنی۔ اختصار کے ساتھ پھر سمجھیں کہ پہلا معنی کہ کسی کو راستہ دکھانا، یہ سبھی لوگ کر سکتے ہیں، اور دوسرا معنی کہ کسی کو ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق دینا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اگلا لفظ ہے الصراط، راستہ۔ راستے سے مراد ایسا راستہ جو بالکل واضح راستہ ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کج روی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اور مستقیم، مستقیم کا مطلب سیدھا، یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلا جو بالکل واضح اور بالکل سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا اس طرح ترجمہ بنے گا مفہوم کے اعتبار سے کہ اے اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلا جو بالکل سیدھا اور بالکل واضح راستہ ہے. اور یہ بالکل سیدھا اور بالکل واضح راستہ کون سا ہے؟ یہ دین اسلام کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تک لے کر جانے والا راستہ ہے، یہ جنت تک نہیں بلکہ جنت کے اندر چھوڑ کر آنے والا راستہ ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس میں اہدنا الصراط المستقیم میں اسلام اور اس کے تمام بھی احکامات آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ہی جامع دعا ہے، اور یہ اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے کی جو تفصیل ہے نا، تشریح ہے، آگے پورا قرآن ہے. پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری قدم قدم پر رہنمائی کی، ہماری قدم قدم پر اصلاح کی، ہمیں بتایا کہ برا راستہ کون سا ہے، اچھا راستہ کون سا ہے. تم اس راستے پر چلو گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے، اس راستے پر چلو گے تو دوسری طرف چلے جاؤ گے، یہ راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح میں آگے پورا قرآن ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی اگلی آیت میں بھی اس کی کچھ نہ کچھ تشریح ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب